السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ چکن پاکس کا گھر میں کیسے علاج ممکن ہے اور کیا یہ بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور چکن پاکس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ چکن پاکس کا گھر میں کیسے علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ چکن پاکس زیادہ تر ان بچوں کو نکلتے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کو چاہیے کہ پیدائش سے لے کر 15 ماہ کی عمر تک جو بھی ویکسینیشن بتائی گئی ہیں وہ لازمی کرائیں۔ چکن پاکس ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، یہ بات کرنے سے بھی دوسرے بچے کو لگ سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ دوسرے کو ٹچ کرتا ہے اس سے بھی یہ ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ چکن پاکس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اس بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ چکن پاکس ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو بخار ہو سکتا ہے اور بخار کی شدت تیز بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم علامت جسم پر پانی نما دانے نکلتے ہیں، یہ پورے جسم پر نکل سکتے ہیں۔ کچھ بچوں میں یہ زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں اور کچھ میں یہ کم ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ کر جان سکتی ہیں کہ یہ چکن پاکس ہی ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کیا چکن پاکس خطرناک ہو سکتا ہے۔ چکن پاکس خطرناک نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے بچے یا پھر بڑے جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، جیسے کہ جو بچے یا بڑے زیادہ تر بیمار رہتے ہیں یا جن کو کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کے لیے احتیاط کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ان میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تقریباً 8 سے 10 دنوں تک چکن پاکس ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی خاص میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر شدت اختیار کریں تو اس میں گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے، وامٹ یا پھر بچوں یا بڑوں میں جھٹکے بڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ چکن پاکس جب نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کسی صاف کپڑے سے خارش کر لیں یا ناخن یوز نہ کریں، اس سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ چکن پاکس کا گھر پہ کیا علاج ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے جب بچے کو بخار ظاہر ہونے لگے تو آپ پیناڈول یا بروفین دیں اور ایچنگ والی جگہ پر کیلامائن لوشن لگائیں۔ صبح دوپہر شام کیلامائن لوشن کا استعمال کریں، اس سے خارش نہیں ہوگی۔ تب تک لگائیں جب تک دانے سوکھ نہیں جاتے۔ بچوں یا بڑوں جن میں بھی ہوں، غذا کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ایک بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اسے پراپر فیڈنگ کرائیں۔ باقی بچوں یا بڑوں کو ہیلدی غذا دیں تاکہ قوت مدافعت بحال رہے۔ اس میں کوئی بھی پرہیز نہیں ہوتا، تو جو بچے پسند کرتے ہیں انہیں وہ کھلائیں، لیکن کوشش کریں کہ جن کو چکن پاکس نکلے ہیں اسے تھوڑا الگ رکھیں جب تک اس کے جسم پر دانے بلیک نہیں ہو جاتے، یعنی دانے سوکھ کر بلیک ہو جاتے ہیں تب تک انہیں الگ ہی رکھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کے ایپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔